ہم خلیفہ بنا رہے ہیں، جاہلون بنا رہے ہیں، بناتے رہیں گے۔ جاہلون کے معنی یہ نہیں کہ بس آج ختم، استمرار ہے، ہم نے بنایا، ہم بناتے رہیں گے۔ تو جو کام خدا کا ہے وہ خدا ہی پہ چھوڑ دیں۔ ہم بناتے رہیں گے، وہ بنا رہا ہے، وہ بناتا رہے گا۔ آپ کا کام ڈھونڈ کر اس تک پہنچنا ہے، اور وہ آپ کو ان تک پہنچا دے گا۔ وہ ان تک پہنچا دے گا کس طریقے سے؟ دیکھیے، انسان کیا ہے؟ مٹی ہے، روح ہے اور نفس ہے۔ لیکن اب آپ کیا خدا کے پاس جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ خدا آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ پھر بات کیسے ہوگی؟ کہا ہم وسیلہ ایسے کو بنائیں گے، اگر تم اس کو دیکھو گے تو ہم یاد آ جائیں گے۔ ہاتھ اس کا ہوگا، ہمارا کہلائے گا، چہرہ اس کا ہوگا لیکن ہمارا کہلائے گا۔ تو اس لیے وسیلہ ڈھونڈیں، لیکن ایسا ڈھونڈیں، ایسا ڈھونڈیں کہ عزیزان گرامی اس کا ہر عمل خدا کی قدرت اور خدا کا منشا نظر آئے، خدا کا منشا نظر آئے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو اکثر ہمارے مکاتب فکر میں بھی موجود ہے، ورنہ بعض لوگوں تو بہت جہاں پہ بھی اہل بیت کی شان میں کچھ ہوتا ہے ایسا گریز کرتے ہیں، ایسی صفائی سے نکلتے ہیں کہ اگر آپ تاریخوں کا مطالعہ کریں، تحقیق کریں، تو آپ کو ایسا لگے گا یہ چیز ہوئی نہیں تھی۔ ایک دفعہ رسول کے پاس 2 سرخ اونٹ آئے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ، میں کیا مثال دوں، ڈبل کیبن تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی روڈوں پہ چلتے ہوئے، بہت بڑی چیز تھی سرخ اونٹ۔ رسول نے کہا کوئی 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھے۔ ہم لوگ کس کے لیے پڑھتے؟ اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ لیکن اب ہماری نماز اور رسول جو چاہ رہے ہیں اس کا فرق نہیں۔ کہ رسول ہم تو پڑھتے ہیں، کہا نہیں 2 رکعت پڑھو ابھی، اگر اللہ کے لیے پڑھی تو یہ 2 اونٹ تمہیں دے دوں گا۔ 2 کہیں تھی، 2 اونٹ کے لیے لوگ 200 رکعت بھی پڑھ دیتے۔ ایک آئے پڑھی، کہا نہیں تمہارے دل میں یہ خیال تھا جاؤ، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، ریجیکٹ، آخر میں علی آئے۔ اب سب دیکھ رہے تھے جو ریجیکٹ ہو چکے تھے، اور نفسیات آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی ہارتا ہے تو اس کے سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اب منہ سے تو نہیں کہیں لیکن تمنا یہ تھی کہ یہ بھی۔ رسول نے کہا ارے خیال تو تمہارے دل میں بھی آیا تھا، اب لوگ خوش ہو رہے، مسئلہ ہمارے لحاظ سے حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خیال تمہارے دل میں بھی آیا تھا، لیکن علی تیرا کیا کہنا، تو نے اس خیال کو رنگ الہی میں ڈال دیا۔ اٹھ لے جاؤ۔ اب جو پریشان تھے، ہار گئے تھے، انہیں نے پوچھا بھئی کیا خیال آیا تھا بتاؤ۔ تو خیال آیا تھا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اللہ کے لیے، 2 اونٹ ملیں گے، تو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، تو جو اونٹ ملیں گے وہ بھی اللہ ہی کو دے دوں گا۔ یہ چیز ہے۔ علی سب سے الگ ہے، سوتے آپ بھی ہیں، سوتا میں بھی ہوں، لیکن آپ باوضو ہو کے، دعائیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، عبادت کر کے سوتے ہیں،
بعض لوگوں کو خواب میں حرم امام حسین کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، بہت مبارک، لیکن کیا آپ کا سونا شب ہجرت میں علی کے سونے جیسا ہو سکتا ہے؟ علی وہ ہے کہ سو جائے تو آیت قرآن سے اتر آئے، یہ ہے۔ ہم افسوس کرتے ہیں، ہم کربلا میں ہوتے تو مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ عزیزان گرامی، یہ معرفت امامت کی کمی ہے یہ جملہ۔ کربلا نہ حادثہ ہے نہ واقعہ ہے، خدا کا امر ہے۔ امر نہ پرانا ہوتا ہے، نہ بوسیدہ ہوتا ہے، نہ خراب ہوتا ہے، نہ فنا ہوتا ہے۔ خدا نے جتنی قسمیں کھائیں، والشمس والقمر والضحی واللیل والزیتون وغیرہ، اس میں سے کوئی چیز فنا ہوئی؟ اچھا آپ کوشش کر کے فنا کر دیں، چیلنج ہے قرآن کا، آپ فنا کر دیں، سورج کو فنا کر دیں، چاند کو فنا کر دیں۔ خدا نے جس چیز کی قسم کھائی ہے فنا کرنے کی کوشش کیجیے، آپ نہیں کر سکتے، آپ میں سے اپنی کائنات مل کے بھی، کیوں؟ اللہ کا امر ہے۔ کربلا بھی اللہ کا امر ہے، تو یہ فنا نہیں ہو سکتی۔ تو جب فنا ہو نہیں سکتی تو آپ اسے ماضی میں مقید کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی ماضی میں کیوں مقید کر رہے ہیں؟ آپ امامت کے ساتھ ہو جائیے، آپ حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں۔ بھئی جناب آدم کب آئے تھے؟ آپ ان کے ساتھ تھے؟ نہیں تھے نا۔ جناب ابراہیم کے ساتھ تھے؟ نہیں تھے۔ جناب عیسیٰ کے ساتھ تھے؟ نہیں تھے۔ لیکن آپ در حسین پہ آ جائیے، سلام ہو اے حسین، جو آدم کا بھی وارث ہے، جو ابراہیم کا بھی ہے، جو موسیٰ کا بھی ہے، جو عیسیٰ کا بھی ہے، آپ حسین سے مل جائیں، حسین سب سے ملا دیں۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ہم امامت کو ہی نہیں سمجھے، ہم زمان میں قید ہیں۔ ہم نے معاذ اللہ امام کو بھی قید دیکھا زمان میں، ہم زندگی اور موت میں مقید ہیں، معاذ اللہ ہم امام کو بھی ویسے دیکھتے۔ یہ صاحب امر ہے، صاحب امر ہے۔ یہ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، صلی اللہ کوئی آیا ضرورت مند تھا، کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا، چوتھے امام کا دسترخوان بھی بہت وسیع ہوتا تھا، جس طرح چھٹے امام کا ہوتا تھا ایسے چوتھے امام کا بھی ہوتا تھا۔ اچھا ہوتا کیوں تھا دسترخوان میں؟ آپ کو ایک بات بتا دوں، کیونکہ ہمارے یہاں دو چیزیں بڑی غلط داخل کی جا رہی ہیں مذہب میں۔ کسی امام کے لیے معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں کنیزوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا، اتنی کنیزیں تھیں۔ کسی کے لیے یہ کہا جاتا تھا یہ ہر روز شادی کرتے ہیں، ہر روز طلاق دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا امام ایسا کر کیوں رہے؟ اگر یہ مصلحت الہی نہیں ہے تو یہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ کیا مصلحت الہی ہے بھائی؟ دیکھیں امام آتا ہے ہدایت کرنے کے لیے، صحیح ہے نا؟ اب ذرا زمانہ دیکھیں، کربلا سے آئیں گے، کسی کو ملیں تو اس کے لیے مشکل، مدینے میں جا کے مسجد میں درس دیں تو درس نہیں دے سکتے، کسی کو بلا کے گھر میں درس رکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا نا۔ تو اماموں نے دو طریقے استعمال کیے،
ایک دسترخوان ایجاد کیا. اب کیا کہا کہ بھئی جس کا دل چاہے آ جائے. اب بعض بد نصیب تھے جا کے فقط پیٹ کی غذا بھر کے آتے تھے. جو صاحب نظر تھے وہ اپنی روح کی ضرورت لے کے آتے تھے. دسترخوان ایک تھا، کام دو ہو رہے تھے. دسترخوان ایک تھا. اب ایک شخص آیا امام کے گھر. کنیز نے بتایا امام نہیں ہے. سوچا مسجد میں ہوں گے ادھر ادھر، کہیں نہیں ملے. ایسے ہی پھر رہا تھا. ایک جگہ سے دیکھا کہ امام تشریف لا رہے. دوڑ کے گیا، قدم موسی، سلام دعا. واقعہ طویل میں مختصر کر. اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا آپ کہاں تھے؟ میں اتنی دیر سے آپ کو تلاش کر رہا تھا. میں اتنی دیر سے. اب آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ امام کیا کہیں گے؟ فلاں جگہ تھا فلاں. امام نے عجیب جواب دیا کہ زمین پہ ہوتا تو تجھے تلاش. کہ مولا کہاں تھے؟ کہ میں آسمانوں پہ گیا ہوا تھا. کہ مولا کیوں؟ کہ جب دنیا خلق نہیں ہوئی تھی ہم آل محمد اس وقت سے فرشتوں کو تعلیم دے رہے ہیں. لوگ اس پہ نا منہ بناتے ہیں، آپ غلو کرتے ہیں. جبرائیل علی کا شاگرد. جبرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے جبرائیل کی؟ اگر علی نہیں ہوتے تو جبرائیل بنتا. جبرائیل کو جبرائیل بنایا کس نے؟ دیکھ لیں جا کے. میری خلقت ہوئی، پریشان تھا، پسینہ نکل رہا تھا. آواز آئی منن تو کون ہے؟ چاروں طرف دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی. اب جو آواز دوسری آئی منن تو کون ہے، تو اس میں ایک جملہ بڑھا ہوا تھا. خالی من ان پہ بات نہیں کی بلکہ تھا من ان و انا من. تو کون ہے، میں کون ہوں. تو پہلے ہی جبرائیل کے پسینے چھوٹ رہے تھے. اب وہ ایک جملہ اور بڑھ گیا. تو تیسری مرتبہ جب یہ جملہ دہرایا گیا تو جبرائیل کہتے ہیں میرا جسم لرز رہا تھا. اس وقت میری شانے پہ کسی نے آ کر ہاتھ رکھا. شانے پہ آ کر کسی نے ہاتھ رکھا. اس ہاتھ کی کرامت یہ تھی کہ مجھے اپنے جسم میں خنکی سی محسوس ہوئی. اس سے پہلے کہ میں مڑ کے دیکھتا کون ہے کیا ہے، آواز آئی جبرائیل گھبراتے کیوں ہو؟ کہہ دو انا عبدو کا ذلیل الحقیر و انت رب جلیل الکریم. میں تیرا ذلیل و حقیر بندہ ہوں، تو میرا عظیم و جلیل خدا. یہ کس نے سکھایا جبرائیل کو؟ یہ تو اٹک گئے تھے. صاف بات ہے، میں ممبر کا بہت لحاظ کر کے اردو بول رہا ہوں. یہ کوئی معذلہ وہ والی زبان نہیں ہے. رک گئے تھے، اٹک گئے تھے، نہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ پیچھے بڑھ سکتے تھے. جسم لرز رہا تھا. تو جبرائیل کو بچایا کس نے؟ تو پہلے لمحے جبرائیل پہ جو احسان ہوا اس محسن کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ وہ ہے علی. وہ ہے علی ابن ابی طالب. محمد بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اہل بیت وسیلہ، اہل بیت سے مل جائیں آپ. کیا ہوگا؟
دیکھیے فجر کی 2 رکعت آپ نے پڑھی، ظہر کی 4 رکعت پڑھی، چونکہ ایک مجلس سے تو تمیز نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ کسی طرح نتیجے تک پہنچ جاؤں. عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت. جن لوگوں کو ماشاءاللہ سے توفیق ہو انہوں نے غفیلہ بھی 2 رکعت پڑھی. 4 رکعت عشاء، واجب 17 رکعت، 34 سجدے ایک دن میں کیا. صحیح ہے نا؟ میں آپ سب بلکہ پوری شیعہ قوم سے پوچھتا ہوں، کوئی ایک شخص بتا دے، کوئی ایک شخص بتا دے کہ روز محشر میری نمازیں قبول ہو جائیں گی. بتا دے. اچھا آپ نے حج کیا، بڑی محنت سے کیا، بڑی قیمت لگائی، صحیح، قبول ہو جائے گا؟ ہے ہمت قبول کروانے کی؟ کوئی کہے گا کہ میں نے حج کیا، میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں میں حج قبول کروا لوں گا. زکوٰۃ قبول کروا لیں گے، اپنی خمس قبول کروا لیں گے، والدین کو راضی کر لیا، خدا راضی ہو جائے گا. تو کوئی چاہیے نا ایسا، کوئی ایسا چاہیے نا کہ جیسا جبرائیل کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے آیا تھا اور ان کی مشکل حل کرائی تھی. تو وسیلہ خالی ہدایت نہیں ہے. اہل بیت یہ کہتے ہیں یہاں تک تم آ جاؤ، تمہاری عبادتیں جیسی بھی ہیں، اگر ہم تک آ جاؤ گے تو تمہاری عبادتیں ہم قبول کروا دیں گے. اور محمد و آل محمد صلوات. یہ فرش ازا اس لیے ہے فرش ازا. اگر یہ فرش ازا نہیں ہے تو یقین کیجئے یہ عبادت کسی کام کی نہیں. ثبوت دو. حضرت علی صفین میں ہے، صحیح، نماز پڑھ رہے ہیں نا. ہمارے یاسر جنرل ہیں اس وقت، نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت علی کے جو ساتھ ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا اب آگے آ جائیے نہروان، حضرت علی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مالک اشتر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے نا، مقدار یہ وہ سب. اس کے بعد آ جائیے کربلا، امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے نا، موسیٰ اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں. ان تینوں جنگوں میں جو مقابل تھے کیا وہ نماز پڑھ رہے تھے یا نہیں؟ پڑھ رہے تھے نا. نہروان والے بھی پڑھ رہے تھے، صفین والے بھی پڑھ رہے تھے، کربلا والے بھی پڑھ رہے تھے. جملہ سنیں گے، امام معصوم کی روایت ہے کہ روز عاشورہ بوقت عصر ایک شور اتنا ہیبت ناک تھا، اتنا ہولناک ہے کہ اگر ہمارے چاہنے والے وہ شور سن لیں تو مرتے دم تک کبھی ہنسیں گے نہیں، ہنسنا بھول جائیں گے. کیا شور تھا وہ؟ اس کے بعد امام نے بتایا شور یہ تھا، عصر کا وقت قریب آ گیا، حسین کی گردن جلدی کاٹو تاکہ نماز پڑھے. امام کی روایت ہے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی جب میں نے کہا کہ اہل بیت کے بغیر نہ نماز قابل قبول ہے، نہ روزہ قابل قبول ہے، نہ حج قابل قبول ہے، نہ زکوٰۃ قابل قبول ہے، تو ہو سکتا ہے ذہن میں آیا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ کے ذہن میں آیا، میں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک لمحے کو فرض کیجیے تو سرکار ان لوگوں کے پاس کیا نہیں تھا؟ نمازیں تھیں، عبادتیں تھیں. ابن ملجم سے زیادہ کوئی اچھی نماز شب پڑھ سکتا ہے؟ جسم کانپتا تھا. شمر امام حسین کے لشکر کا نمازی شمار ہوتا تھا.
بعد میں گیا ہے، حضرت علی کے لشکر کا تھا. تو ان کی نمازیں کیوں نہیں کام آئیں گی بھائی؟ ان کی نمازیں بھی زیادہ ہیں، روزے بھی زیادہ ہیں، عبادت بھی زیادہ ہیں. میں آپ کو نہیں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میری نماز بھی ان سے کم ہے، روزے بھی کم ہیں، عبادتیں بھی کم ہیں. میں کامیاب، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، ان کے ہاتھ میں دامن اہل بیت نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں دامن اہل بیت نہیں ہے. عزیزان گرامی مرتبت، امامت سے متصل رہنے کی کوشش کیجیے. اس شیو کا نام جو میں نے لیا ہے وہ اس لیے لیا ہے کہ مجھے آپ کو اس ٹاپک پہ لانا ہے. تھا امام کے ساتھ، اور گلا کس کا کاٹا؟ جب امام کے ساتھ تھا، ایک لمحے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، صرف آپ وہاں ہوتے اور میں آپ سے کہتا کہ یہ کل امام حسین کا گلا کاٹے گا، سوچ سکتے تھے؟ تو جو رکاب علی میں ہتھیلی پہ جان رکھ کے لڑ رہا ہو، وہ علی کے بیٹے کا گلا کاٹے گا. بات سمجھ میں آتی گی؟ نہیں آ رہی نا؟ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلیں. طلحہ اور زبیر بیٹھے رسول کے سامنے. یہ زبیر کون ہے؟ جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محمد واجب کی شادی کے جتنے انتظامات تھے رسول نے زبیر کو دیے تھے. زبیر اتنے تھے، لیکن بیٹا ایسا بدبخت پیدا ہوا کہ علی کا جملہ نہج البلاغہ میں جا کے دیکھ لیے گا. تم ہمارے آدمی تھے، تم زبیر سے کہہ، ہمارے آدمی تھے، تمہارے بدبخت بیٹے نے ہم سے تمہیں دور کر دیا. تو امامت سے متصل ہونے کے لیے خالی ان لوگوں کا امتحان نہیں تھا کہ بیوی کو چھوڑ کے حبیب آ گئے. نہیں، ہمارا آپ کا بھی امتحان لیا جائے گا آخری حجت کے لیے. کبھی بیٹے کے ذریعے، کبھی بیوی کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی آپ کی چمچماتی گاڑیوں کے ذریعے، کبھی آپ کے بڑے بڑے بنگلوں کے ذریعے. جب مسلم بن عقیل آئے ہیں نا تو اکیلے نہیں تھے. اکیلے معلوم ہے کس طرح ہوئے؟ وقت بہت کم ہے. اکیلے اس لیے ہوئے کہ جب اس نے آ کے کہا کہ میں آ گیا ہوں، اب میں گورنر ہوں، تو خواتین گھر سے نکلی، شوہر کو، بیٹے کو، بھائی کو، باپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، پکڑ کے اپنے گھروں میں لے گئی. آپ مجھے بتائیں، ایک خاتون، دو خاتون، یہ سینکڑوں کی تعداد میں خواتین مردوں پہ اتنی حاوی کیسے ہو گئی کہ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ لڑنے آئے تھے ان کو ان کی زوجہ صاحبہ پکڑ کے لے گئی. اب ہم ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کیسے لوگ تھے، چلے گئے. بھائی اپنے کو بھی تو ٹٹولو. کسی کو جب کسی کا نگیٹو پوائنٹ دیکھو تو یہ دیکھو خدا نہ خواستہ یہ نگیٹو پوائنٹ مجھ میں تو نہیں ہے. آپ نماز شب پڑھنا چاہ رہے ہیں، میں مثال ایسی لے رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہیں متصل نہ ہو جائے، کسی کے کو گرا گزرے. بیگم نے کہہ دیا کہ نہیں صاحب لائٹ جلتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے. میں نے کہا صحیح نہیں پڑھا. تو مجھ میں اور اس کوفی میں کیا فرق ہے جس کی بیوی پکڑ کے لے گئی تھی؟ فیصلہ آپ کیجئے. میں آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھ رہا ہوں، پوزیٹو نگیٹو.
ہم کہتے ہیں وہ برے ہیں، وہ برے ہیں، وہ برے ہیں. عزیزان گرامی، اگر انہوں نے پلٹ کے کہہ دیا ہم جتنے بھی برے ہیں لیکن امام کو دیکھ رہے تھے، توجہ نہیں کی آپ نے میرے جملے کو، ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ رہے تھے، ہم اتنے برے تھے لیکن اپنے وقت کے امام کو دیکھ رہے تھے. تم اتنے اچھے ہو تو اپنے وقت کے امام کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اب آپ کہہ کے گزر جائیں غیبت میں، غیبت میں کیا ضرورت؟ پردہ غیب ہے، پردہ غیب ان کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے. امام عصر کو کوئی پکار کر دیکھے، امام عصر کو کوئی پکار کر دیکھے، مدد کو آتے ہیں وہ عرض حال سے پہلے. پکار کر تو دیکھے. اور ثبوت دوں کہ امام کیسے آتے ہیں. یہ آخری ہے نا، اب چلیں پہلے کی طرف. کہا رسول نے خیبر میں آؤ بہر مدد، کہا رسول نے خیبر میں آؤ بہر مدد، علی پہنچ گئے خواب و خیال سے پہلے. سے پہلے ایک سلوات پڑھ دیں. لہذا کوشش کیجیے، آپ جس زمانے میں ہیں، جو زمانے کا وسیلہ ہے، آپ اس تک کیوں نہیں پہنچتے؟ وابتغوا الیہ، ہمارے آپ کے لیے اس وقت یہ آیت ہے. میں نے کہا تھا نا کہ خدا کا امر نہ پرانا ہوتا ہے، نہ بوسیدہ ہوتا ہے، نہ خراب ہوتا ہے، نہ فنا ہوتا ہے. اب آیت ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو یہ کیا میں کہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ وہ علی کو ڈھونڈیں؟ نہیں، میرے آپ کے لیے بھی ہے کہ میں اور آپ اپنے زمانے کی حجت کو ڈھونڈیں. اب آپ یہ سوچ لیے کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے. ایک میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ عزیزان گرامی، دنیا میں یہ ہے، دنیا میں یہ ہے، میں ہر جگہ یہ پڑھتا ہوں. میں مجبوری تھی اس لیے میں باہر بیٹھا، نیچے نہیں بیٹھ سکتا. یہاں پہ تو ایسا میں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے. ابھی حدیث قصہ ہو رہی ہے، آپ کو کوئی مل گیا، آپ مجلس کے باہر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں. آپ سے مراد میں آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا، میں معاشرے کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں. ابھی سوسخانی ہو رہی ہے، ابھی سلام ہو رہا ہے، ابھی لمبی تقریریں ان کی چلنے دو، اب مسائل پہ چلیں گے. اور بعض اس سے بھی فارغ ہیں، وہ کہتے ہیں مجلس ختم ہو جائے ماتم میں چلیں گے. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، لیکن انہیں صرف ایک چیز بتا رہا ہوں، سن لیں، یاد رکھیں. اولاد کو بتائیں، نہیں بتائیں گے روز حشر آپ کی اولاد آپ کا دامن تھامے گی. عزیزان گرامی، کوئی فرش عزا ایسا نہیں ہے جو بانی کا ہوتا ہے، صاحب مجلس کا ہوتا ہے. اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ فرش عزا بچھا رہا ہے. جب مجلس شروع ہو گئی تو نہ آپ صاحب عزا کے مہمان ہیں اور نہ صاحب عزا آپ کا میزبان ہے. صاحب عزا آپ کا میزبان نہیں ہے. اور اس فرش پہ سب سے پہلے جو ہستی تشریف لاتی ہیں وہ امام حسین کی ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں باتیں کر رہا ہوں کھڑا ہو کے، ابھی حدیث قصہ ہو رہی ہے اور فرش عزا پہ شہزادی تشریف رکھتی ہے.
کا مطلب معلوم ہے آپ کو کیا نکل رہا ہے؟ کبھی تو ایسا ہوگا نا کہ آفس 10 منٹ لیٹ پہنچے ہوں گے، تو کم سے کم شہزادی کو میں معذرت کے ساتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اتنا تو سمجھیں کہ آدھے گھنٹے بعد جب آئے اور انہیں نے پوچھ لیا کہ میں آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہوں، آپ کہاں تھے؟ ایک یہ بات یاد رکھیے، آگے بڑھائیے. اور دوسری اس فرش اعضاء سے متعلق ایک اہم بات ہم نے بات کی ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ ڈھونڈو، بناؤ نہیں. اور اس وقت کا وسیلہ آخری حجت. عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں سامرا میں، کوفے میں، فلاں جگہ، یہاں وہاں، جمکران، سب محترم. میں منبر حسینی سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امام زمانہ کہیں ملے یا نہ ملے، فرش اعضاء پہ ضرور ملیں گے. سبحان اللہ. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. روایت ہے، روایت ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ مولانا ہم آگے دوست تھے، صحافی تھے، رشتہ دار تھے، عزیز تھے، فون کیا کہ بھئی آنا ہے، ہمارے یہاں بھی تو وہ آتے ہیں، اپنا ثواب کیوں کم کر رہے ہو؟ یہ کہہ دو ٹھیک ہے انہیں نے بلایا ہے، لیکن ہم تو شہزادی کونین کو پرسہ دینے جا رہے ہیں. اب میری وہ بات یاد کریں، علی نے کیا سوچا تھا؟ اونٹ تو دو مجھے بھی ملیں گے، لیکن علی نے کیا کیا؟ اس خواہش کو رنگ خدائی میں ڈال دیا، رنگ خدائی میں ڈال دیا. اونٹ مجھے چاہیے، لیکن کس لیے؟ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. مجلس میں آپ کو آنا ہے، مجلس میں آپ کو آنا ہے، دوست، ساتھی، رشتہ دار، عزیز، جس نے بھی بلایا ہے. لیکن یہ کیوں سوچتے ہیں اس نے بلایا ہے؟ ثواب کم کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کہیں کہ اس نے بلایا، اپنی جگہ محترم، لیکن میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اس فرش اعضاء پہ جناب شہزادی نے بلایا، سبحان اللہ. سبحان امام زمانہ نے بلایا. روایت ہے، باقاعدہ امام نام لکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ روایت زیارت امام رضا کے لیے تو بہت سنی ہوگی کہ وہاں جو زیارت کے لیے جاتے ہیں امام ان کے نام لکھتے ہیں یا اجازت دیتے ہیں. نہیں، آپ مطالعہ کیجیے، آپ کو یہ روایت ملے گی. مجلس میں آپ خود نہیں آتے، وہاں سے اجازت ہوتی ہے تو یہاں آتے. تو اپنے ثواب کو خدائی پہ، ہر نئے کام جب کیجیے اسے خدا کی طرف، اہل بیت کی طرف پلٹا دیں، اہل بیت کی طرف پلٹا دیں. کسی کو پانی آپ نے پلایا، آپ اہل بیت کی خاطر پلائیں. کوئی مہمان آ گیا، آپ کا عزیز آ گیا، آپ نے کھانا اس کے آگے رکھا، معمولی، لیکن نیت صرف یہ کہ امام حسین کا چاہنے والا آیا، اس کے آگے کھانا رکھ دو. اب کتنا ملٹی پلائی کریں آپ کر ہی نہیں سکتے، وہ ڈیجیٹل ہی نہیں ہے کہ جس میں وہ ثواب آپ شمار کریں جو اہل بیت اپنے نام کی وجہ سے آپ کو دیں گے. ہم ان لوگوں میں ہیں کہ عبادتیں کرتے ہیں اور عبادتوں کا پورا ثواب بھی نہیں لے پاتے. اس لیے کہتے ہیں معرفت حاصل کیجیے. لوگ کہتے ہیں معرفت کا درس نہیں. آپ اگر معرفت حاصل کر لیں گے تو آپ وہی کام کریں گے جو آج کر رہے ہیں، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر کتنا 1000 گنا ہو جائے گا. آیت اللہ کا جملہ ہے بڑا اچھا، کہنے لگے یہ ہمارے سیدھے سادے مومنین
سونے کے بازار میں جا کر مٹی خرید کے آ جاتے ہیں۔ یہ تو اہل بیت کا کرم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو آ گیا۔ یعنی امام معصوم کی روایت ہے کہ اگر کسی کو آپ جانتے ہیں گناہ گار ہے، نماز نہیں پڑھتا فرض کریں یا کوئی بھی، اور وہ فرش عزا پہ آ جائے بیٹھے گریہ کرے، اب جب وہ جائے گا تو جو پہلے والا ہے اسے ویسا نہیں سمجھنا، اسے ویسا نہیں سمجھنا، کیونکہ اب یہ ہمارا مہمان بن کے جا رہا۔ چند منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے اگر آپ اہل بیت کے ساتھ بیٹھیں تو اہل بیت آپ کو کتنا بلند کر دیتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کو سمجھیے، ہم ہر چیز کو معجزہ بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صلوات پڑھتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے، میرے پاس ٹائم بھی نہیں، اشارہ کروں گا۔ حضرت علی کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہیں، سنایا ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا علی آپ نے دعویٰ کیا ہے، جو پوچھنا پوچھ لو، ایک سوال ہے کا پوچھ۔ کہ جبرائیل کہاں اس وقت؟ اب لوگوں نے بڑے اس میں حاشیے قافی ملائے کہ آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا۔ مجھے یہ بتائیں، وہ علی جو تلوار چلاتے ہوئے 70 نسلوں کو دیکھ رہا ہو، بھئی کہہ دیے کہ یا تو یہ غلط ہے، میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا، وہ سامنے دیکھے گا، دائیں طرف دیکھے گا، بائیں طرف دیکھے گا، اوپر دیکھے گا، نیچے دیکھے گا، تو پھر وہ سب کا امام ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ یہ حاشی نکالیں، اہل بیت بہت بلند ہے۔ اب کتنے بلند ہے سنیں۔ علی نے اس کی طرف دیکھا کہ یا تو ہے یا میں ہوں، صحیح ہے نا؟ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے جبرائیل روز نہیں آتا تھا؟ بھئی ایک دن بتا دیے کہ اس دن جبرائیل نہیں آیا، اہل بیت کے دروازے پہ ایک دن بتا دیں۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 دفعہ آیا، 20 دفعہ، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس دن نہیں آیا۔ تو کسی نے نہیں دیکھا اتنی دفعہ آنے جانے والے کو؟ اچھا مسجد میں کبھی نہیں آیا کہ علی بیٹھے درس دے رہے ہوں اور وہ آیا ہو؟ تو آج کیا ہوا تھا؟ یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیں، بہت کام آئے گا آپ۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ آیا تھا، وہ بیٹھا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ علی نے ان لوگوں کا معیار اتنا بلند کیا، اتنا بلند کر دیا ہے اس وقت اپنی علمی گفتگو کے ذریعے کہ یہ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اس چیز کو جج کر کے وہ اٹھا اور اس نے کہا جبرائیل کہاں ہے؟ یہ معجزہ علی کا نہیں ہے، جبرائیل کا نہیں ہے، یہ کمال علی کا اس طریقے سے ہے کہ علی نے علم اس طریقے سے دیا کہ ان لوگوں کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ جبرائیل کو دیکھنے کے قابل ہو۔ بس گفتگو ختم۔ لیکن یہ جو میں نے بات کہی ہے اس پہ سند کے طور پہ ایک جملہ آپ کو رسول کا بتا دوں۔ حضرت علی کہیں گئے تھے، آئے واپس، سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی۔ سلمان فارسی بہت خوش کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا، میں جا رہا ہوں رسول کو بتانے، آپ آگے۔
کہا ہوا کیا بھائی؟ کہا وہ رسول نے کہا ہے کہ جو علی کی خبر لائے گا، جو مانگے گا وہ دوں گا۔ بلند کس طرح کیا جاتا ہے، اس وقت ہم اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں یا نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ ان کی طرف سے عطا ہے، اب وہ ہماری قسمت کے ان کی طرف سے عطا ہے، ہماری طرف سے صرف خطا ہے۔ کہا پھر کہا جا رہا ہوں، کہا کیا پوچھو گے؟ کہ یہ آپ بتائیے، یہ آپ بتائیے، جو آپ بتائیں گے وہ پوچھوں گا۔ کہا جاؤ اور جا کے کہہ دو کہ یا رسول اللہ جب معراج پہ آپ گئے تھے کچھ ایسے خاص کلمات تھے جو امت کے لیے نہیں تھے، اس میں سے 2 کلمے مجھے بتا دیں۔ اب عجیب سوال ہے نا، خدا نے کہا ہے کہ یہ جملے امت کے لیے نہیں ہیں۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جملے رسول سے پوچھو۔ تو یہ پہلے مہر لگ چکی ہے، بند ہو چکا ہے ایک دروازہ، آپ کہہ رہے ہیں جا کے پوچھو۔ پہنچ گئے خیر، یا رسول اللہ وہ یہاں ہے، علی آ رہے ہیں اور یہ وہ آپ نے کہا تھا آتا کریں گے۔ کا پوچھو کیا پوچھنا ہے، کیا ماننا ہے؟ تو وہ 2 جملے دے دیے جو شب معراج خدا نے آپ کو دیے تھے اور کہا تھا امت کے لیے نہیں۔ اب بتائیے رسول کیا کرے؟ خدا نے تو کہہ دیا نہیں ہے کہ جبرائیل نازل ہوئے، پوری روایت موجود ہے اردو کی کتابوں میں بھی، آپ تلاش کریں گے، اب تو نیٹ کا زمانہ۔ جبرائیل آئے اور کہا رسول اللہ بتا دیجیے۔ علی نے اس کو اتنا بلند کر دیا ہے اب یہ سلمان فارسی نہیں، سلمان محمدی بن گیا ہے۔ سلمان منا اہل بیت۔ اگر کوئی بلند ہو جائے، سلمان کے بعد تالا نہیں لگایا ہے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ تالا لگ گیا ہے تو یہ ہماری غلطی ہے۔ اگر کوئی اس رتبے پہ پہنچ جائے تو سلمان والا راستہ کھلا ہے، لیکن کوئی پہنچے تو حضرت علی سے بھی مثال دے دی، رسول کی بھی دے دی۔ کربلا کی ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے گفتگو شروع کہاں سے کی تھی؟ ہم نے آپ کو بتایا عبادات، صحیح نا؟ عبادات قبول کس کی ہوں گی؟ جو اہل بیت والا ہو، اور جن کی قبول نہیں ہوں گی ہم نے آپ کو 3 جنگوں کا حوالہ دیا۔ بات واضح ہے نا؟ اور ہم نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر شیو جس وقت لڑ رہا تھا علی کا ساتھی بن کے علی کی رکاب میں، اور اس وقت اگر میں آپ سے یہ کہتا یا کوئی کہتا یہ آپ ہوتے تو آپ سوچ سکتے تھے کہ حسین مظلوم کا یہ گلا کاٹے گا؟ نہیں سوچ سکتے تھے نا۔ اب آپ مجھے بتائیے جسے یزید نے یہ کہہ کے بھیجا ہو کہ حسین کا سر لے کے آؤ، کیا سوچ سکتے ہیں آپ کہ وہ حسین کی خاطر اپنا سر دے دے گا؟ تیری ماں تیرے غم میں رو۔ جذباتی جملہ نہیں ہے، رحمت العالمین کا نواسا ہے، روحانیت جگانا تھی۔ تم میں صلاحیت ہے، ہم تمہیں اتنا بلند کر رہے ہیں کہ تم ہم میں شامل ہو جاؤ۔ لوگ کہہ دیتے ہیں حسین نے کہا، حسین جب کہہ رہے تھے تو کیا رحمت العالمین کے نواسے نہیں تھے؟ کیا اپنے زمانے کے رحمت العالمین نہیں تھے؟ تو رحمت العالمین بن کی یہ جملہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے صلاحیت ہے، صلاحیت ہے۔
اس لیے یہ جملہ کہا اور نتیجہ کیا نکلا کہ صبح حور حسین کے قدموں میں تھا اور حسین نے کیا کہا؟ میرا دوست، میرا بھائی. اور استقبال کو کس کو بھیجا معلوم ہے؟ عباس کو بھیجا. علی کی دعا عباس، حسین کی دعا علی اکبر بھیجا. کیوں؟ کیونکہ تم میں صلاحیت تھی، اپنے پاس بلا لیا. یہ صبح عاشور ہے، لیکن عصر عاشور ایک عجیب منظر نظر آتا ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے. یہ اسوا کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے جملہ امر ہے. یہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، چاہے اس وقت کر سکتا ہو کرے، چاہے 2000 سال بعد کرے. کون ہے جو میری مدد کرے؟ 2 خیموں سے آوازیں آئیں رونے کی. حسین آئے. کیا ہوا؟ رباب نے کہا یہ جو بچہ ہے، آقا آپ نے جب کہا تو یہ بچہ جھولے سے اس نے اپنے آپ کو گرا دیا. کچھ آپ لوگوں نے سوچا بچے نے کیوں گرایا؟ سرکار یہ صلاحیت تھی جس کے لیے میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. حسین نے کہا حل من ناصرین ینصرنا، اتنا 9 لاکھ کا لشکر تھا، وہ بچہ تھا، صلاحیت تھی تو اس نے لبیک کہہ دیا. اس کے بعد سے آج تک کتنوں نے کہا لبیک. اور وہ وقت آیا کہ حسین آئے رخصت کے لیے. تو ایک دفعہ فضہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا یہ جو شہزادیاں ہیں ان کی خواہش ہے آپ جا تو رہیں، ہم 2 رویا قطار بنا کے کھڑے ہو جائیں، آپ درمیان سے گزر جائیں. حسین پہ قیامت کا وقت تھا، دونوں طرف خواتین وہ کھڑی تھیں، کسی کا شوہر شہید ہو چکا تھا، کسی کا بیٹا شہید ہو چکا تھا، کسی کا بھائی شہید ہو چکا تھا. حسین سب کو سلام کرتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن جب در خیمہ پہ پہنچے تو وہ صابر حسین رک گیا. در خیمہ پہ وہ کھڑی تھی جو رات کو سوتی نہیں تھی جب تک حسین اپنے سینے پہ نہیں سوتا. بہت مختصر کر رہا ہوں. کہا بابا سلا لیے. ایک خواہش ہے آخری. حسین لیٹے، بچی کو لٹایا اپنے سینے پہ، بچی کی آنکھ لگی، ایک دفعہ اٹھی اور گھبرا کے کہتی ہے بابا خدا حافظ، بابا جائیے، بابا میں نہیں روکوں گی. کہا سکینہ کیا ہوا؟ کہا ابھی تو بیٹا تو کہہ رہی. کہا نہیں بابا، دادی آئی تھی، سر میں چادر نہیں تھی، بالوں کو بکھرایا ہوا تھا، چہرے پہ تماچے، اور کہہ رہی تھی سکینہ سکینہ میرے بچے کو نہ روکو. سکینہ نے خدا حافظ کیا. سکینہ کون ہے؟ بچی نہیں ہے. 11 کو جب چلے ہیں نا تو سکینہ کو شم نے ہاتھ پکڑا. دریا ہو چکا، لیکن میں ایک مصیبت بیان کرنا چاہتا ہوں. لے جانے لگا. زینب آگے بڑھی. کہاں؟ کیسے اونٹ پہ بٹھاؤں گا؟ تاریخ کا جملہ ہے. زینب نے ایک دفعہ دیکھا شم کو اور کہا سن
تو اس بچی کو بے کجاوا اونٹ پہ اکیلا بٹھائے گا جو کبھی محمل میں نہیں بیٹھے. سن لیں مسائل یاد آئیں گے تو روئیں گے. لے گیا زبردست بٹھایا. معلوم ہے کس طرح بٹھایا؟ سکینہ کو اونٹ پہ بٹھایا اور دونوں ٹانگوں کو نیچے سے رسی سے باندھ دیا. سکینہ کی عمر قد یاد رکھے گا. گھوڑے دوڑے، رات کا وقت ہے، گھوڑے چل رہے ہیں، اونٹ چل رہے ہیں. روایت میں ہے گھوڑے کی کھال سے رسی رگڑ کے ٹوٹی. رسی کا ٹوٹنا تھا، ناکے سے سکینہ گری. خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ کے زمین پہ گرا. شیما نے تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کے پاس آیا. سید سجاد تمہارے بابا کا سر نہیں بڑھتا. سید سجاد آئے، بابا کیا ہوا؟ تو ایک دفعہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، سید سجاد میری سکینہ گر گئی. زینب نے یہ سنا، ناکے سے گرایا. بہت لوگ روتے، ارے عباس جب گرے بازو نہیں تھا. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں عباس آؤ. ارے زینب نے جب ناکے سے گرایا ہاتھ تھے لیکن پسے پشت بند. ڈھونڈتی بھی چلی. ایک جگہ دیکھا ایک بی بی بیٹھی ہے. گئی، کہا بی بی تیرا شکریہ، جب سے اس کا بابا گیا ہے کسی نے اس پہ رحم نہیں کھایا. تماچے مارے، تازیانے مارے، بالیاں چینی، رحم نہیں کھایا. ہم تیرے شکر گزار ہیں. لیکن بی بی لٹے ہوئے، ہم دے نہیں سکتے کچھ، لیکن ایک وعدہ ہے روزے حشر جب آئے گا اس کی دادی فاطمہ زہرا سے میں سفارش کروں گی. ایک بی بی تھی بس یہ سننا تھا. اس بی بی نے چہرے سے چادر ہٹائی، کہا زینب ارے کس سے سفارش کرے گی؟ میں فاطمہ. عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم. عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم. ماتم ہے وفادار کا ماتم. عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم. ماتم ہے وفادار کا ماتم. فوج حسینی کے علمدار کا ماتم. فوج حسینی کے علمدار کا ماتم. عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم. عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم. بھائی کی داد سے کبھی سر نہ اٹھایا. 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 اس عاشق شبیر دل افگار کا ماتم. عاشق شبیر دل افگار کا ماتم. عاشق شبیر دل افگار کا ماتم. عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم. عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم.
فوج حسینی کے علمدار کا ماتم اے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم پانی نہ پیا سے شانے بھی کٹائے 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 امرد باہوا جعفر تیار کا ماتم خطبہ ہوا جعفر تیار کا ماتم خطبہ ہوا جعفر تیار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم اے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم اے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم بازو میرا سنبھال کھلے شام کا دربار بازو میرے سنبھال کھلے شام کا دربار بازو میرے سنبھال کھلے شام کا دربار بازو میرے سنبھال کھلے شام کا دربار زینب نے کیا اس طرح غمخوار کا ماتم سب نے کیا اس طرح غمخوار کا ماتم سب نے کیا اس طرح غمخوار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم اے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم اے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم جب لاشیں اڑائی تو زینب یہ پکاری 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 لو آ کے کرو شہ کی طرف دار کا ماتم آگے کرو شے کے طرف دار کا ماتم آگے کرو شے کے طرف دار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم آئے تھے مدینے سے رہے کرب و بلا میں آئے تھے مدینے سے رہے کرب و بلا میں آئے تھے مدینے سے رہے کرب و بلا میں آئے تھے مدینے سے رہے کرب و بلا میں شبیر غریب الوطن میں یار کا ماتم شبیر غریب الوطن میں یار کا ماتم شبیر غریب الوطن میں یار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم اے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم اے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم میں سے نکل آئی بہن بھائی کے غم میں پہلے سے نکل آئی بہن بھائی کے غم میں خیمے سے نکل آئی بہن بھائی کے غم میں پہلے سے نکل آئی بہن بھائی کے غم میں میں کرتی ہوئی ابا سے علمدار کا ماتم کٹی ہوئی ابا سے علمدار کا ماتم کٹی ہوئی ابا سے علمدار کا ماتم علی علی ماتم حسین 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 حسین
فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے بازو بندھے ہوئے ہیں رو رہی ہیں آنکھوں کے خون میں رستے خون میں نہا رہے ہیں شام آ گیا ہے فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خط پر ہے بیٹا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں شام آ گیا ہے فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے لے کر دعائیں ہم سے یہ بھی تو کھا رہے ہیں شام آ گیا ہے فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بیرادہ قاتل اکبر بیرادہ قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل او یار حاجتاں دا چپ چپ سجاد رہندا پوچھے غال کوئی روکے نہ شام دائیں لہندا تیرے ظلم ویخ عابد تیرے ظلم ویخ عابد دنیا نو کی خبر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل آخر باب عابد
مشکل ہے میرا جینا اکبر ہے کربلا بچ شام گئی سکینہ کوئی گود میری خالی کوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر اے شام دا سفر مشکل اے شام دا سفر آ گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا ہے کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے اتنی تنہا ہوں کہ سارا ہے نہ پرچھائی ہے رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا ہر زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا ایسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کتنے ارمان تھے کہ زندہ سے میں گھر جاؤں گی ایسا لگتا ہے یہی رو رو کہ مر جاؤں گی یہ ستمگار سکینہ کو کفن کیا دیں گے کیا کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زنداں میں اندھیرے بابا کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنوع
میری شاہزادی یہ جہاں سارا ہے یا زہرا اور تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جگہ دے دے یا زہرا یا زہرا ہم کو ہر آن یہ ندامت ہے ہم ہیں مجرم تیری عدالت ہے ارے رزق اولاد زندگی گھر پر جو بھی کچھ ہے تیری بدولت ہے یا وقت آخر اب میرا بی بی انگنت ہے میرے گناہ بی بی ارے واسطہ تجھ کو تیرے بچوں کا بخشوانا میرے گناہ بی بی یا زہرا یا اے میری بی بی آنسوؤں نے دعا مانگی ہے تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے اے میری بی بی غم کوئی حسینیوں کو نہ دے اور جو حسینی ہے تیرے بابا کو جان سے پیارا ہے اے میری بی بی بس تو ہی مراد دیتی ہے اے میری بی بی بس تو ہی مراد دیتی ہے تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا یا زہرا برائے خوشنودی بیوی سیدہ سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات توجہ زیارت السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا حسن المجتبی السلام علیک یا حسین الشہید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا شمس الشموس السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا صاحب العصر والزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان السلام علیک یا امام زمان هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وآوانك جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک سورۃ فاتحہ کی درخواست ہے آپ لوگوں سے بارگاہ سید الشہداء شہداء کربلا اور حاضرین کے مرحومین کے سال ثواب کے لیے بالخصوص جنہوں نے فرض اللہ کا انعقاد کیا ہے صاحب مجلس کے مرحومین کے سال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا احد. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.